میں ساتھ ساتھ باتیں کروں ارم سے اور ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ کھانے کی بات ہو رہی ہے تو ذرا غذائیت کے حوالے سے بھی تھوڑا سوال ہو جائے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ رمضان میں ہمارے کھانے کا ٹائم ابھی بات کرتے کرتے نا ایک دم سے آیا کہ کھانے کی ٹائمنگز نہیں بیٹھ پا رہی ہیں. شروع میں ایڈجسٹیبلٹیز ایشوز آتے ہیں. اوبیسلی کمٹمنٹ کا تو اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک تو بار میں اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لوں تو پھر میں کسی کی بھی نہیں سنتی. لیکن وہ بات صرف اتنی ہے کہ میدا جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. میدا سیٹل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. میدے میں لوگوں کو جو ہے نا خالی پن, گیسز, ایسیڈیٹی یہ ضرور سب کچھ ہوتا ہے. اس حوالے سے ذرا سا پلیز رہنمائی فرمائیے. اچھا دیکھ, پہلی بات ہے کہ کھانے کے ٹائمنگز کا اتنا ایشو نہیں ہے, کھانے کا ایشو ہے. ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے, کھانے کا ایشو ہے. دیکھیں آپ نے سحری کی ہے 5:30 بجے, سحری 5:15 بجے ختم ہو رہی ہے, مناسب ٹائم ہے. اگر آپ نے سحری کر لی, سحری میں آپ نے ہیلدی فل فائبر لیا ہے, ہیلدی ایٹنگ کی ہے, اس میں بہت زیادہ اسپائسز نہیں ہیں, تو آپ کو ہیوی نہیں ہوگا, آپ کو جلن نہیں ہوگی, میدے پہ بھاری پن نہیں ہوگا, گیسٹرک پرابلم نہیں ہوگا. دہی کا استعمال ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو جیسے سیریلز ہیں وہ لازمی استعمال کریں. اوٹس لے لیں, گندم جو ہے دلیا بنا لیجیے, لازمی استعمال کریں. فائبر جتنا کون کھاتا ہے رمضان میں؟ دلیا روٹی بھی بن جاتی ہے, آپ روٹی بنا سکتے ہیں, جو کی روٹی بنا لیجئے, بارلے لے لیجئے. کھانا چاہیے, یہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کی طرف سے. دیکھیں روٹی نہیں بنا رہے, پراٹھا بھی اس کا بن سکتا ہے, نہیں تو آپ اس کو دلیے کی فارم میں لے لیں, فلیکس کی فارم میں لے لیں, لیکن تھوڑا بہت ضرور کھائیں تاکہ وہ جو فائبر ہے آپ کے پیٹ میں جا کے جب جگہ لے گا تو آپ کا کافی ٹائم نکل جائے گا اور ایسیڈیٹی کو نہیں بننے دے گا. اچھا, اور یہی دہی کا مسئلہ ہے. اچھا, جن کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے, جن کو ایشو آتا ہے, جو بہت زیادہ گیپ کرتے ہیں کھانوں کے درمیان, تو اکثر لوگوں کو ایشو ہوتا ہے, السر کے پیشنٹس ہیں یا باقی لوگ ہیں, تو ان کو ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, نوزیا ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, جی ڈفرینٹ چیزیں ہونے لگتی ہیں. بالکل ایسا ہی. ان کے لیے پھر یہ کہ وہ دہی کا استعمال ضرور کریں. کھانا جو ہے فل فائبر کے ساتھ لیں, اور جیسے آپ فائبر کی کوئی اجزاء بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ کا نٹس آپ نے ایڈ کرنے, لیکن آپ کا اوٹس ہے, بارلے ہے, آپ کا گندم ہے, دلیا بنا کے استعمال کیجیے. اچھا ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اگر کوئی فروٹ ایڈ کرے, جیسے کہ سحری میں اتنی چیزیں آپ کھا نہیں سکتے, کوئی ہلکا پھلکا ہی کھاتے ہیں, لیکن وہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بھی آپ کو ہیوی لگ رہا ہے. چیا سیڈز یا تخم بلنگا, ٹھیک ہے, یہ فل آف فائبر ہے, اس میں کیلشیم بھی ہے, پروٹین بھی ہے. اگر آپ نے 1 گلاس وہ بھی پی لیا تو 4 گھنٹے تو آپ کیسے نکل جائیں گے, ویسے ہی نکل جائیں گے. اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں سے ہم نے شروع میں کہا کہ ٹھنڈے رمضان ہے پوری دنیا میں, ماشاءاللہ بہت ٹھنڈے رمضان ہے. میں اس والی ہی بات سے اجازت کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ارم آپ کی طرف آؤں گی. 2 سوال آپ کی طرف تھرو کرتی ہوں, دونوں کو آپ ایک ساتھ ہی جوائن کر لیجیے گا. ایک تو یہ کہ میدے کا تعلق سٹریس سے بھی ہے, میدے کا تعلق لائف سٹائل چوائسز سے بھی ہے. تو لائف سٹائل چوائس کے تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ بھئی آپ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں, لیکن ڈپریشن سے, انگزائٹی سے, سیڈنس سے, مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہونے سے میدے پہ کتنا زور پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتا پھر بھی عادت ہوتی ہے. مجھے تو بڑا مسئلہ ہے اس چیز سے, یہ بہت ہوتا ہے. جی ارم, دیکھو بڑی پیاری تم نے بات کہی. اٹس ٹرو کہ ہمارا پورا جو جسم ہے نا وہ یہ دماغ چلا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہم بہت جلدی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے ہم مایا یہ سب کچھ اس لیے کرتے کہ ہمیں توکل نہیں ہے. ہم اس ذات کے بجائے نا, میں سوچتا ہوں میرا کام ڈاکٹر صاحبہ کر دیں گی, مایا تو ڈیفینیٹلی یہ والا کام میں بولوں گی یہ کر دے گی. ہم لوگوں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. اب جب لوگوں کی طرف دیکھو گے, خالق کو چھوڑ کے مخلوق پہ آؤ گے تو ڈپریشن تو ہوگا, ٹھیک ہو گیا, انگزائٹی تو ہوگی, یعنی کہ بندے سے امید لگانا, گھبراؤ گے تو. اب جب آپ اللہ سے مانگو گے تو اللہ خود ہی کسی نہ کسی بندے کو اسائن کرے گا کہ اب میرے اس بندے کا کام تم نے کرنے. کام بندہ ہی کرتا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے بعد کرتا ہے. تو کیونکہ مہینہ ایسا ہے تو اب یہ سوچ لیں کہ جوڑنا وہاں سے ہے. بالکل. اور جب وہاں سے جوڑیں گے نا تو یقیناً ڈپریشن میں کمی آئے گی. اور اس بات پہ جیسے تم نے کہا کہ میں اب ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوں, میں ایز اے پیسنجر بیٹھی ہوں, تو دیکھو یہ بات بہت صحیح ہے کہ ہم سب اگر بالکل اس بات کا توکل کر لیں کہ مجھ سے میرے رب جتنی محبت کرتا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, تو میرا رب مجھے نقصان نہیں ہونے دے. اس چیز کا یقین کر لیں اور اس کشتی پہ سوار ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. اور اب جو دوسری بات تھی تو میں یہ کہوں گی کہ واقعی خواتین کو, بلکہ ہم یہ ایڈریس بھی کریں گے, اور جیسے کہ ہم 2 دن سے ایک چیز کر رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں 1% چینج, تو میں یہ اس میں وہ والی چیز بھی آ جائے پلیز, میں کیونکہ 99.9% میں خواتین کو ایڈریس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور 1% میرے بھائی حضرات بھی ہیں. ٹھیک کہ دیکھو
کھانے میں زہر ملا دیا جائے نا تو صرف وہ شخص مرتا ہے جو وہ کھانا کھاتا ہے، لیکن کان میں جب زہر ڈال دیا جائے نا اللہ، تو اس سے رشتہ مر جاتا ہے. اور پھر رشتہ ایک نہیں مرتا، ایک رشتہ مرنے کے بعد اس سے جڑے ہوئے رشتے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کان کا زہر ہے نا یہ زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اور یہ کام معذرت کے ساتھ میری بہنیں زیادہ کرتی ہیں، نند بھاوجوں کے جھگڑے ہو گئے اس میں ہو رہا ہے، ساس بہو کے مسئلے میں ہو رہا ہے، دیورانی جٹھانیوں کے مسئلے میں ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی بہنوں میں بھی ہو جاتا ہے. ماں کو لے کے کبھی ایک بیٹی کبھی دوسری بیٹی یہ بھی کرتی ہے. تو یہ سوچو کہ ہم اس رشتے کو مار رہے ہیں اس زہر کے ذریعے جو کان میں جا رہا ہے، اور پھر سلولی اور گریجولی اس سے جڑے ہوئے رشتے مر رہے ہیں اور انسان اکیلا ہو رہا ہے. اور جب انسان اکیلا ہو رہا ہے تو وہ ڈپریشن، انگزائٹی اور نا امیدی کی طرف جا رہا ہے، اور نا امیدی موت بن کے کالے اندھیروں کی طرح سے اس کو گھیر رہی ہے. بالکل. تو خدا را جب کوئی بات کرے نا تو یہ تہیہ کر لیجئے کہ اب آپ کے کان میں کوئی کسی کے لیے بولے گا تو خود پر رکھیے، ہاں مت سن، جان لیجئے، بند کر لیجئے، کوئی دلیل مانگ لیجئے، پوچھ لیجئے جا کے. بالکل. پوچھنے میں آر نہیں ہے، رشتے کو بچا لیجئے، ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ اس سے پوچھ لیجئے. صحیح، بڑی بہت بہت اچھی بات کی. اور میرا خیال ہے جو دل سے بات سے سوال آتا ہے اس کا ہم زندگیوں سے، جذبات سے، خود کے مطلب obviously میری خود کی ایکسپیرینسز، خود کی لرننگز، خود کی کوتاہیاں، خود کا سیکھنا. 1% چینج ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف سے ہیلتھ، مائنڈ، باڈی کیا ہو سکتا ہے آج کا؟ دیکھیں اب جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا خواتین کے پر بات کی تھی، لیکن میں وہی بات کہوں گی، خواتین جو ہے اپنے رشتوں کو سنبھالنے میں، ان کا خیال رکھنے میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. تو اتنا نہ بھولیں کہ آپ کو وہ بھولنے کی نوبت آ جائے کہ مطلب آپ کے جو پیارے ہیں آپ سے بیزار ہو گئے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو یہ نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. تو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، قطع کلامی معذرت، کیا یہ کہنا غلط ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جب آپ اتنی چیزوں سے گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اس پروسیس میں جھٹکا لگتا ہے میں نے اتنا کیا ان کے لیے اور انہوں نے، اور جس چیز کو اس عورت نے چھوڑا ان کے لیے، وہ اسی پہ اس کو اٹیک کرتے ہیں. بے تحاشا پیشنٹس ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں جو صرف ایک ہی شکایت لے کے آتے ہیں. جس طرح سے وہ روتی بلکتی آتی ہیں نا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بالکل قربان کر کے، سب کچھ زندگی خراب کر کے. کیا کہتی ہیں آپ ایسے پیشنٹس کو؟ میں کہتی ہوں اپنے آپ سے پہلے محبت کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکل جانا ہے. صحیح بات. آپ اپنے آپ سے محبت کرو، آپ اچھے دکھ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے اکیلے کھڑے ہونے کی. آپ کے ساتھ جڑے ہوئے سب رشتوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری محتاج نہیں ہے. واہ واہ. اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر توجہ دو. واہ. تو وہ پلٹ کے آپ کو مطلب ایٹ لیسٹ اس کو ایڈمٹ تو کریں گے. بیوٹیفل ڈسکشن جی، بیوٹیفل ڈسکشن. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت انسان انسائیڈ آؤٹ، یوں کہوں گی کہ ایک مضبوط عورت ہونا چیلنج ضرور ہے، لیکن جب وہ مضبوطی پا لیتی ہے نا تو اس کا جو شکر اور جو ایک کرم ہوتا ہے نا اللہ پہ، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ لیول کچھ اور ہے. میں نے کہا تھا آج کی جو مہمان ہوں گی وہ کیسی شخصیت ہیں جنہوں نے کئی کردار نبھائے، لیکن آغاز ان کا کہاں سے ہوا؟ پاکستان ٹیلی ویژن سے. ہم سب کی بہت ہی فیوریٹ ہیں. کون ہیں اس وقفے کے بعد؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. میں ہمایہ خان.